بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاد الکفار میں رہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص، باب ہے مرتدین اور فسادیوں کو قتل کرنے کا۔ 3547ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فیہم القتل فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمر لهم بالنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتراءى ناراهما رواه ابو داود۔ معزز خاتم حضرات، آپ کو حوالے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے اور موضوع میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب اس کا تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں کیوں رکھا کرتا ہوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو اصل کتاب سے جا کر حدیث تلاش کرنے میں مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ مشکات المصابیح اس میں تو مختلف احادیث سے مختلف کتابوں سے حدیث لے کر جمع کی گئی ہیں۔ اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں ہے۔ 105واں باب ہے کہ جو سجدہ کر کے پناہ حاصل کر کے اس کو قتل کرنا منع ہے۔ 2645ویں حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند میں ابو معاویہ الضریر نبینہ ایک راوی ہے جس پر جرح ہے، اور اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے کم از کم سنن ابی داؤد کی حد تک یہ ضعیف ہیں، لیکن یہی حدیث سنن ترمذی میں 1634 ہے، پھر بلوغ المرام میں 1084 آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کو ایک طرف رہنے دیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے مفہوم پر بات کرتے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کمانڈر صحابی تھے، مجاہد تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصم قبیلے کی طرف ایک لشکر بھیجا، لیکن خصم والوں میں سے کچھ لوگوں نے سجدہ کر کے جان بچانے کی کوشش کی، لیکن جو لشکر گیا تھا انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے ان کے بارے میں آدھی دیت کا حکم فرمایا، اور پھر فرمایا میں ایسے مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین کے درمیان اقامت پذیر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی آگ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے۔ معزز خاتم حضرات، یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ ایک تو جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دے تو اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بلاد الکفار میں کافروں کے ملک میں جا کر قیام پذیر ہو۔ ہاں، اہل علم نے اس کے لیے کچھ شرائط عائد کی ہیں جن کے ساتھ اجازت ہے۔ ان میں ایک تو یہ کہ اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسری چیز وہاں پر رہ کر اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی زبان سے اس طرح تبلیغ کرے کہ اسلام کی دعوت وہاں پر پھیلے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں وہاں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے کہ وہاں پر رہ کر وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے بڑی بڑی کامیابی دی ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، جب آپ تک میری آواز پہنچے گی، اس سے چند سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں بہت بڑے گرجا گھر کو لے کر مسجد کا جناب اس کو درجہ دیا گیا۔ تو ان شرائط کے ساتھ وہاں پر قیام پذیر ہوا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔